بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کے معارف سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے اس ماہ مبارک رمضان میں کلام اللہ اور قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا کہ قرآن کی حقیقت ان ظاہری الفاظ تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی حقیقت کتاب مکنون کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب مکنون سے تنزل دے کر اس کو عربی کے قالب میں ڈھالا گیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ تم لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ قرآن مجید کو ام الکتاب کے مرحلے میں سمجھ سکو، لہٰذا ہم نے قرآن مجید کو تنزل دیا، قرآن مجید کو ہم نیچے لے کر آئے، عربی کے قالب میں ڈھالا۔ لیکن دیکھو، ایک طرف سے ہم نے قرآن مجید کو تنزل دیا، اوپر سے نیچے لے کر آئے، وہ جو کتاب مکنون کے اندر تھا اس کو ہم نے انا جعلناہ قرآنا عربیا، عربی شکل میں، عربی قالب میں ڈھالا۔ ایک طرف سے ہم نے یہ کام کیا، دوسری جانب سے تمہارے لیے بھی راستہ کھلا رکھا۔ اگر تم خود عروج کرنا چاہو اور قرآن مجید سے مکہ میں ام الکتاب میں ملاقات کرو تو تمہارے لیے راستہ بھی کھولا۔ دقت کرے، بہت ہی خوبصورت ترین یہ مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے ایک جانب سے قرآن مجید کو نزول دیا، تنزل دیا، اس اوپر والی حقیقت کو نیچے لے کر آیا، اور دوسری طرف سے آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی راستہ کھولا۔ اگر چاہتے ہو کہ تم عروج کرو، تم بلند ہو، تو تمہارے بلند ہونے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اچھا، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے وجود کے اندر طہارت پیدا کرو۔ اگر تم نے اپنے وجود کے اندر طہارت پیدا کی، اگر تو نے اپنے آپ کو پاک کیا، تو قرآن مجید سے مقام ام الکتاب میں ملاقات کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ طہارت کیسی ہونی چاہیے؟ عرض کیا کہ طہارت دنیا کے گرد و غبار سے، جو دنیا کا گرد و غبار ہے، یہ جو دنیاوی حجابات ہیں، ان حجابات سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ اچھا، قرآن مجید خود دنیاوی حجابات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دنیا کے کون سے حجابات ہیں؟ عزیز مان، قرآن مجید نے یہ بھی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اصلاً دنیا کیا ہے، اس کے حجابات کون سے ہیں۔ یہ سورہ حدید کی آپ آیہ کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے اندر دنیا کی حقیقت، دنیا کے حجابات، دنیاوی گرد و غبار کو بیان کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. کہ عجب آیہ کریمہ ہے قرآن مجید کی. سورہ حدید کی اس آیہ کریمہ پر خوب غور کیجئے گا کہ یہ آیہ کریمہ کلن حقیقت دنیا کا بیان ہے، اور آیت کا عجیب لب و لہجہ ہے. آیت کہتی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیاوی زندگی ان مراحل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ کیا تصور کرتے ہیں؟ ہم لوگ تصور کرتے ہیں یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بر و بحر، ان تمام چیزوں کو دنیا سمجھتے ہیں. عزیز من، یہ دنیا نہیں ہے، یہ مذموم چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ دنیا کے جو مذموم ہے، وہ دنیا کے جو انسان کو خدا سے دور لے کر جاتی ہے، وہ زمین نہیں ہے، وہ آسمان نہیں ہے، یہ تو آیات خدا ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں یہ تو آیات خدا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ تو آیات خدا ہے، یہ تو خدا کے اسماء و صفات کے لیے علامت ہے. یہ تو دنیا نہیں ہے. وہ دنیا جو مذموم ہے، قرآن کہتا ہے وہ یہ دنیا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا، فقط یہ ہے. کیا؟ لعبون. دنیا کیا ہے؟ لعب. مرحوم علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں لعب یعنی عمل منظوم لغرض خیالی، وہ منظم عمل کہ جس کا ہدف ایک وہمی اور خیالی غایت ہو، اسے لعب کہتے ہیں. مثلاً کلعب الاطفال، بچپنے میں آپ بھی کھیلتے تھے، ہم بھی کھیلتے تھے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ تو بوڑھے بھی ہو جائیں پھر بھی ہم پر بچپنا غالب ہوتا ہے. آج بھی ہم لوگ زندگی سے فقط کھیلتے ہی ہیں. مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ بچہ جو کھیلتا ہے کیا کرتا ہے؟ مختلف چیزوں کو بنائے گا بنائے گا بنائے گا، جب خود تھک جائے گا خود ہی اس کو توڑ کے چلا جائے گا. یہ جو بچے کا عمل ہے، عمل منظوم لغرض خیالی، کوئی حقیقی ہدف نہیں تھا، خیالی غایت تھی. اس خیالی غایت سے جب اس کا جی اکتا جاتا ہے خود ہی اس کھلونے کو بھی توڑ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی یہ لعب ہے، کھیلتے رہتے غرض خیالی کے لیے. میرا ایسا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، میرے پاس فلاں ہونا چاہیے. یہ بچہ، یہ بندہ جو اپنی پوری زندگی فقط اس چیز کے لیے گزارتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بندہ حیات دنیا میں پھنسا ہوا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. مرحوم علامہ کہتے ہیں لعب یعنی ما یشغل الانسان اما یہمو، ہر وہ عمل جو انسان کو اپنے مہم ترین ہدف سے دور لے کر جائے، وہ عمل لعب ہے. اور اسی طریقے سے وزینتون، زینت یعنی ما یتزین بہ، جس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے. وتفاخر بینکم، اور دنیاوی زندگی یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ تفاخر. قرآن کہتا ہے یہ دنیاوی زندگی ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ کہ میں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا، میری اولاد اتنی ہے، ہمارے رشتہ دار اتنے ہیں. عزیز من، دنیا یعنی یہ 5 چیزیں، لعب ہو، لہو ہو،
زینت ہو، تفاخر ہو، تکاثر ہو، یہ 5 چیزیں، مکمل دنیا کی حقیقت ان 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ دنیا یعنی یہی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ جو مذموم ہے، انسان کے لیے حجاب بنتی ہے، انسان کے لیے گرد و غبار کا کام دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بالکل پھنسا لیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ان 5 کے 5 مراحل کو جمع کرے، دنیا یعنی غایات وہمیہ۔ عزیز مان، ہم لوگوں کی زندگی ان غایات وہمیہ میں گزرتی ہے۔ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ ہوگا، اتنا بڑا گھر بناؤں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ اگر حتیٰ ہماری فیلڈ میں ہو، کوئی روحانی ہو، درس و بحث اس وجہ سے پڑھے میں بڑا عالم بن جاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں، میں منبر پر جاؤں، بڑے لوگ میری واہ واہ کریں، واہ واہ کریں۔ عزیز مان، یہ بندہ بیٹھ کر بے شک قرآن کا درس کہتا ہو، مجلس میں ذکر حسین کرتا ہو، لیکن اگر اس کا مقصود یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو یہ بندہ ظاہر میں دین کی بات کر رہا ہے لیکن خود دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ یہ حجابات ہے۔ ان حجابات سے اپنے آپ کو پاک کرو، ان حجابات سے انسان نکل آئے، انسان اپنے اصلی ہدف کو مد نظر رکھے، یعنی لائب سے نکلے، لاو سے نکلے، زینت سے نکلے، تفاخر سے نکلے، تکاثر سے نکلے۔ یہ بندہ طہارت کے مرحلے میں آتا ہے۔ پھر ایسے بندے کے لیے ہے کہ یہ بندہ قرآن تک رسائی پیدا کر سکتا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اور ان مطہرون کا سب سے بڑا مصداق قرآن نے آیت تطہیر میں بیان کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طاہر ترین افراد، طاہر ترین افراد آل محمد ہے، آل بیت اطہار ہے۔ جب ان کی طہارت کی گواہی خدا دیتا ہے تو پھر ان کی رسائی قرآن کے فقط الفاظ تک نہیں ہوگی، قرآن کے ظاہر تک نہیں ہوگی، بلکہ قرآن خود کہتا ہے جو بندہ طاہر ہو جائے وہ کتاب مکنون تک پہنچ سکتا ہے، وہ ام الکتاب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہی اہل بیت اطہار پھر کیوں نہ کہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہ اہل بیت اطہار ہے جو قرآن کے اس مقام تک پہنچتے ہیں، اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی یہ راستہ انہوں نے قرار دیا ہے۔ عزیز مان، ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنے وجود کو طاہر بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔